السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت، مسجد نور علی نور کارگوڑی کے محترم ذمہ داران، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس پروگرام کی یہ آخری تقریر ہے جسے صدارتی خطاب کہتے ہیں۔ صدارتی خطاب میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ صدارتی خطاب کا کوئی موضوع پہلے سے متعین نہیں ہوتا ہے، صدر جو چاہے بول سکتا ہے، مگر آج ذمہ داروں نے خواہش کی ہے کہ میں 15-20 منٹ 25 منٹ جو بھی ہو، انہوں نے مجھے موضوع دے کر موضوع کا پابند کیا ہے۔ ذمہ داران کی خواہش ہے کہ میں آج آپ کے سامنے میاں بیوی کے حوالے سے، میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے، میاں بیوی کے اختلافات کے تعلق سے گفتگو کروں۔ میں نے کہا کس لیے؟ تو کہا کہ یہاں بہت چل رہا، تو یہاں نہیں، یہ ہر جگہ چل رہا۔ سمجھ میں نہیں بات؟ کہ ہر جگہ کی کہانی ہے، ہر گاؤں کی کہانی ہے، ہر شہر کی کہانی ہے، ہر دیہات کی کہانی ہے، ہر گلی کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ المستعان۔ دیکھیے گا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا مبارک رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ۔ اگر اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبھایا جائے گا، یہ بڑا مقدس رشتہ، بڑا عظیم رشتہ، زمین پر سب سے پہلے وجود میں آنے والی رشتہ۔ یہ زمین پر جب انسان نے پہلا قدم رکھا تو دو انسانوں کے درمیان جو پہلی رشتہ داری وجود میں آئی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ۔ باقی سارے رشتے بعد میں وجود میں آئے۔ زمین کے پہلے انسان آدم، زمین کی دوسری انسان ہوا، ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ۔ انہی دونوں سے یہ انسانیت کے سارا قافلہ بنا پھیلا جا رہا۔ سمجھ میں؟ زمین کا پہلا رشتہ۔ اور دوسری بات، جنت الفردوس سے چلنے والا رشتہ، موت سے ختم نہیں ہوگا رشتہ، جنت پہ قائم رہنے والا رشتہ۔ میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور رکھے جائیں گے۔ یہ قرآن میں بھی یہ مضمون ثابت ہے، حدیث سے بھی یہ مضمون ثابت۔ اور اس رشتے کی خوبصورتی دیکھو نا، ہم نے ابھی قریب کے کسی خطبے میں بھی ہم نے بیان، میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی۔ بیٹے کا انتقال ہو جائے گا، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بڑی عمر کا بیٹا ہے، اسے اس کی ماں نہلا نہیں سکتی، ماں غسل نہیں دے سکتی۔ بیٹی کا انتقال اگر ہو جائے، اس کا باپ اسے نہیں غسل دے سکتا، باپ نہیں نہلا سکتا۔ لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ وفات کے بعد، انتقال کے بعد، مرد کو مرد ہی غسل دے گا، عورت کو عورت ہی غسل دے گی۔ بس ایک رشتہ ہے جس کا استثناء اس قاعدے کلیہ سے، جہاں مرد کو عورت اور عورت کو مرد غسل دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ حضرت اسماء نے نہلایا، ان کی بیوی نے غسل دیا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور بھائیو، قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ
زندگی کے سکون کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. زندگی اگر چین کی جینا چاہتے ہو، سکون سے گزارنا چاہتے ہو، تمہارے شب و روز، تمہارے لیل و نہار، تمہارے دن رات چاہتے ہو کہ سکون سے گزرے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سکون ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رکھا ہے. جو شادی نہیں کرتے ان کو بھی نہیں ملے گا سکون. یہ جو شادی نہ کرے وہ بھی اس سکون سے محروم رہیں گے. سمجھ والی بات. جو شادی کرے مگر اس کو نہ نبھائے وہ بھی محروم رہے. جو شادی کرے اور رشتے کو نبھائے وہ زندگی میں بڑا سکون پائیں گے اور بڑی چین کی اور راحت کی سانسیں انہیں نصیب ہوگی. اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی زوجہ سے سکون پا سکو. اور واللہ العظیم شوہر کا سکون اللہ نے بیوی میں اور بیوی کا سکون اللہ نے شوہر میں رکھا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، مودت، محبت، پیار جیسے جذبات رکھ دیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں. آج المیاں کہیے، المیاں خون کے آنسو اڑانے والی بات کہیے. جو رشتہ گھروں اور خاندانوں کے سکون کا سبب ہونا چاہیے آج وہی رشتہ گھروں، خاندانوں، معاشروں اور سماج کے سکون کی تباہی کا ذریعہ ہو. میاں بیوی کے جھگڑے گھر گھر کی کہانی ہے. میاں بیوی کے اختلافات یہ ہر گھر کا قصہ ہے. شادی ہوتی ہے بڑی شان سے ہوتی ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے اور 6 مہینے 1 سال نہیں گزرتا خبریں آتی ہیں. پہلے تو سننے میں آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. پہلے تو یہ سنتے ہیں کہ سنا کہ وہ جو شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی میاں بیوی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے. سارے دن یہ سننے میں آتا ہے اور پھر کچھ زیادہ بھی نہیں گزرتے کہ نہیں بھائی طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی. رشتے نپ رہے ہیں کم، سنور رہے ہیں کم اور بگڑ رہے ہیں زیادہ. طلاق اور خلے کے انجام کو پہنچ رہے ہیں رشتے. اور ایک بات یاد رکھنا، میاں بیوی کا رشتہ جب بگڑتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جب بگڑتا ہے یہ 2 افراد کی زندگی کا مسئلہ نہیں، 2 افراد کی زندگی کے سکون کا مسئلہ نہیں، یہ 2 خاندانوں کا مسئلہ ہوتا ہے. 2 خاندانوں کا مسئلہ. اور صرف 2 خاندانوں کا مسئلہ نہیں، ایک میاں بیوی اگر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، 3 نسلیں اس میں برباد ہوتی ہیں. 3 نسلوں کا قضیہ. ایک تو خود یہ لڑنے والے میاں بیوی اور ایک ان کے بوڑھے ماں باپ. اللہ اللہ کتنے ماں باپ ہیں بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچے ہوئے ہیں، پہلے ہی بڑھاپے کی بیماریوں سے پریشان ہے. ایسے میں انہیں اپنے بچوں کی زندگی سے سکون والی خبریں نہ ملے. بچی کی زندگی فنا ہو رہی ہے، بچے کی زندگی فنا ہو رہی ہے. بوڑھے ماں باپ کے لیے کتنا صدمہ ہوتا ہے. تو 2 نسلیں، ایک تو ان کے ماں باپ، ایک تو وہ خود، اور تیسری نسل ان کی اولاد جو میاں بیوی لڑ رہے، جھگڑ رہے، جن کا قضیہ طلاق اور خلے تک پہنچ رہا، ان کی اولاد. ارے تم دونوں جھگڑ رہی ہیں. اولاد کو تو ماں بھی چاہیے، باپ بھی چاہیے. اولاد کو ماں باپ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، اولاد کو ایک ساتھ ماں باپ کا پیار چاہیے. چھوٹے معصوم بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب دیکھتے ہیں ماں الگ ہے، باپ الگ ہے، نہ ماں باپ سے بات کر رہی ہے، نہ باپ ماں سے بات کر رہا ہے. چھوٹے بچوں کی ذہنیت پر، ان کی نفسیات پر، ان کے مستقبل پر، ان کے فیوچر پر، ان کے فکر و خیال پر سوچو کہ کیا اثرات پورا کرنے لگتے ہو. اس لیے یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان سب سے زیادہ، شیطان نے ابلیس
جو سردار شیاطین کا سردار ابلیس رشتے ٹوٹتے ہیں تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس پہ خاص کر اگر کوئی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. بخاری و مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, سنی ہے آپ نے. پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے. تو ابلیس کی مملکت کہاں؟ پانی پر ہے. اس لیے عاملوں کو جادوگروں کو دیکھیں گے خاص چاند کی تاریخوں میں سمندر جاتے ہیں عملیات کرنے کے, کیونکہ شیاطین جنات ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے فوجوں کو روانہ کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں کو گمراہ کر کے آؤ. اب سارے شیاطین جاتے ہیں گمراہ کر کے آتے ہیں اور سب آنے کے بعد سب سے رپورٹ لیتا ہے بتاؤ آج کس نے کیا کارنامہ انجام دی. ایک شیطان آئے گا بولے گا آج فلاں کو میں نے ایسے گمراہ کیا. دوسرا آئے گا آج فلاں انسان کو میں نے ایسے گمراہ کیا. تیسرا آئے گا آج فلاں انسان کو میں نے. ابلیس کسی کو شاباشی نہیں دے گا, سب کی رپورٹ خاموشی سے سنتا رہے گا. شاباشی کسے دیتا ہے ابلیس؟ سب کی رپورٹ خاموشی سے سنتا ہے. لیکن ابلیس کو جو جوش آتا ہے اور شاباشی کسے دیتا ہے؟ ایک شیطان آتا ہوتا ہے. ایک میاں بیوی بڑے پیار اور محبت سے رہ رہے تھے اور آج ان کے درمیان میں داخل ہوا اور ہر ایک کے دل میں دوسرے کے تعلق سے بدگمانی پیدا کی اور نتیجے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہوئے, لڑنے لگے, یہاں تک کہ لڑائی طلاق تک جا پہنچی, دونوں جدا ہو گئے. پیارے نبی کہتے ہیں ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے درد سے اٹھ کھڑا ہوتا, اتنی خوشی ہوتی ہے اور کہتا بلاتا ہے ادھر آ تو ہے کام کا, تو ہے کام کا. پیارے نبی فرماتے ہیں چمٹ جاتا ہے, گلے لگا لیتا ہے, گلے ملتا ہے. ہاں زمین پر یہ چاہتا ہوں میں, یہ کام یہ ہے ہمارے کرنے کا کام. کیونکہ وہ جانتا ہے میاں بیوی کا ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو کتنے رشتے متاثر ہوتے ہیں اور دونوں دی خاندانوں کا سکون کیسے برباد ہو. تو محترم بھائیوں اور محترم بہنوں, اس رشتے کی عظمت کا خیال رکھو اور وہ اسباب پیدا ہونے نہ دو, ان اسباب کے قریب نہ جاؤ جن سے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ آتی ہے. کیا ہے بھائی اسباب؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, دو چار بتا دیں. پہلا تو یہی ابھی جو بولا نا ابلیس. دیکھو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے میں بھروسہ ہونا چاہیے, اعتماد ہو, بھروسہ. میاں اور بیوی دونوں میں سے ایک بھی اگر بدگمان ہو جائے نا, بدگمانی کا مثال عذاب ہے ایسا. شوہر اگر بدگمان ہے اس کے ساتھ جینا بیچاری عورت کے لیے عذاب, اور اگر بیوی اگر بدگمان ہے اس کے ساتھ جینا شوہر کے لیے عذاب. آپ ذرا ادھر دیکھیں گے تو کسے نہیں دیکھیں, کیوں دیکھیں؟ بدگمانی بہت بڑی آفت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے اعتماد ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. بدگمانی کرنا بھی غلط اور بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط. سمجھ رہے؟ نہ خود بدگمانی کرو نہ بدگمانی کا موقع دو, دونوں چیزوں کو بچنا چاہیے. مثال طور پر کیسے بدگمانی پیدا کرتے جانتے شیطان؟ آپ گھر میں داخل ہوئے, جیسے آپ گھر میں داخل ہوئے, آپ گھر میں داخل ہوئے, بیوی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی, آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وعلیکم السلام بول کے اس نے فون رکھ دیا. شیطان آپ کے ذہن کس سے بات کر, میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے فون کٹ دیا اور رکھ دیا. بیچاری وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی, اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی, وہ اتفاق کہ تم بھی آئے, وہ بات چیت کا موضوع بھی ختم تھا. سمجھ رہے؟ اب شیطان وسوسہ اسے بات کر رہی, میں گھر میں داخل ہوا اس نے بند کر. شیطان وسوسہ تھا. ایسے موقع پہ کیا کرنا؟ ایسے موقع پہ بیوی کو چاہیے کہ جب بات تمہاری ختم کیوں نہ ہو, شوہر آئے نا جاری رکھو گفت, اور گفتگو طویل کرو عمدن جان بوجھ کے, تبھی شوہر کو پتا چل جائے وہ کسی. سمجھ رہے؟ اگر آپ سے آپ کی بیوی اس لیے بدگمان ہوتی ہے کہ آپ کا معمول ہے نا 1 بجے گھر جاؤ,
ظاہر بات ہے رات 1 بجے رات 2 بجے گھر جانا کا معمول ہوگا، شیطان کو رستہ دے رہے ہیں، شیطان بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کہاں رہتے ہیں یہ 1 بجے تک 2 بجے تک کہاں رہتے ہیں؟ یہیں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ یہ 1 بجے 2 بجے آنے کی غلط عادت چھوڑو، 9 بجے گھر میں رہو، 10 بجے گھر میں رہو۔ بدگمانی کرنا بھی غلط، بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط۔ آپ نے حدیث سنی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مائی صفیہ رضی اللہ عنہ آئی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین، اور پیارے نبی مسجد نبوی میں اپنے ٹینٹ اور خیمے کے پاس حضرت صفیہ سے کھڑے بات کر رہے تھے۔ اچانک اندھیرے میں 2 انصاری صحابہ کا گزر مسجد کے درمیان سے ہوا۔ پیارے نبی نے فوراً انہیں آواز دی، ان دونوں انصاری صحابہ کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ کوئی اور۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ادھر آؤ دیکھ لو میری بیوی صفیہ آئی ہے۔ دونوں صحابہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئے۔ بولے اللہ کے نبی، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہم آپ کے بارے میں کبھی کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم کو نہیں سوچ سکتے، لیکن تمہارے پیچھے تو شیطان لگا ہوا نا، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اندھیرے میں کس سے بات ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا۔ تو دیکھو ایک بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، پیارے نبی نے فوراً اس سے تدارک کیا، کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی سے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا۔ اعتماد اور بھروسہ ہو تو بدگمانی جگہ نہیں پا سکتی۔ کنہیں اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے جانتے ہیں، اور یہ بڑی تل حقیقت ہے، یہ بات یاد رکھو، بڑی تل حقیقت ہے۔ میاں بیوی میں سب کچھ ٹھیک رہتا، میاں بیوی میں کچھ زیادہ پرابلم نہیں رہتا، مسئلے کو بڑا کرتے ہیں گھر والے، خاندان والے۔ اور معاف کیجیے یہاں میں کہتا ہوں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، ان کی زندگیوں سے ان کی ماں اور ان کی بہنیں کھیل رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں ان کی ماں، ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں ان کی بہنیں، اور ویسے ہی کتنے لڑکے ایسے ہیں ان کی زندگی کو بگاڑ رہی ہیں لڑکوں کی بہنیں۔ ہمارے سماج میں بڑے ظالمانہ تصورات ہیں، کیا جانتے ہیں؟ لڑکا ہے نا تو اس کی بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بھائی کی بیوی وہ ہماری غلام، ہماری حکومت چلے گی، تم اپنے بھائی پہ حکومت چلا دو۔ بھاوج پہ حکومت چلانے کا کسی کو حق نہیں، کسی کو۔ سمجھ میں بات؟ ایسے ہی لڑکیوں کا مسئلہ، مائیں سکھا کے دیتی ہیں اور بہنیں سکھا کے دیتی ہیں۔ کبھی شوہر سے غلط کیا پرابلم بتاؤ، کون سا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں پرابلم نہ ہوتی؟ کون سا ایسا میاں بیوی ہو کہ جن میں کبھی اختلافات نہ ہوتے؟ ہاں اختلافات تو ہوں گے، کوشش کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے ماں اختلافات، ہمارے جھگڑے بیڈ روم میں نہیں، بیڈ روم سے باہر نہ ہے، بیڈ روم میں ہم حل کر لیں مسئلے۔ کوشش کریں کہ کسی تھرڈ پرسن کی مداخلت نہ ہو، کسی تھرڈ پرسن کی مداخلت نہ ہو، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ کوشش کرو کہ کسی کی مداخلت نہ۔ یہ تھرڈ پرسن جو آتا ہے بگاڑ، اچھا سمجھدار افراد ہوتے ہیں، سمجھدار افراد وہ آتے ہیں تو معاملہ بنتا ہے، بگڑتا نہیں۔ دونوں طرف کے اگر سمجھدار افراد ان کا انوالومنٹ ہوتا ہے کبھی تو بات بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اکثر بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بِهِ۔ دونوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے لڑکا لڑکی میں، ایسے کرو لڑکے کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان، لڑکی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان، دونوں کو بھیجو صلح کرانے کے۔ شرط کیا ہے؟ یہ دونوں کس نیت سے آنا؟ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، یہ دونوں آنے والے حضرات اصلاح کا، صلح کا ذہن لے کر آئے، اللہ کی مدد ان کے شامل۔ آنے والا کیا آتا ہے؟ اس کے بلتستان کی جڑاؤں کا ڈھونڈنا کریں، پورا پلان کر کے آتا ہے کہ آج کو مارنا ہے، پیٹنا ہے اور روڑیوں کو تیار۔ اس سے سب مسائل حل بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی،
آنے والا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آنے والے لوگ، صلح بیٹھنے والے لوگ معاملے کو حل کرنے کی نیت لے کر بیٹھے، معاملے کو سلجھانے کی نیت لے کر بیٹھے، صلح کرانے کی نیت لے کر بیٹھے۔ ماما اپنی انانیت، مسئلہ بگڑتا ہے انا سے اور انانیت سے۔ اسی طرح سے جن اسباب سے یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے خاندان والوں کی عزت نہیں کرو، لڑکا لڑکی کے گھر والوں کی عزت نہ کرے، یا لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی عزت نہ کرے، اس سے بھی معاملات بہت بگڑتے ہیں، سمجھ رہے؟ لڑکی کو چاہیے وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسے سمجھے، ماں باپ تو نہیں، ماں باپ جیسے سمجھے، اور ویسے لڑکے کو بھی چاہیے کہ لڑکی کے والدین کو وہ بھی وہ درجہ دیں اپنی زندگی میں، ماں باپ کا درجہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی زیادتی اور عورت پر مظلومیت کا یہ کہ سارے حقوق لڑکے کو ملنے چاہیے، لڑکا کچھ نہیں دے گا۔ لڑکی کو چاہیے کہ وہ لڑکے کے گھر والوں کی عزت کرے، اور لڑکا نہیں کرے گا۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر والوں کی عزت کرے، تم پر بھی ضروری ہے تمہاری بیوی کے گھر والوں، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہنوں کی عزت کرو۔ طرفین دونوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر رشتہ نبھے گا نہیں، اور اس کے بغیر حالات نارمل نہیں رہ سکتے۔ حقوق معاملات کم بگڑتے ہیں۔ یہ جو شریعت کے حقوق بتائے نا، حقوق کی ادائیگی نہ کیسے؟ انسان کے طور پر لڑکے کا حق ہے، لڑکے پر فرض ہے وہ بیوی بچوں کے لیے کمائے۔ اب لڑکا ہے کام چور ہے، کماتا نہیں، کام چور ہے کماتا نہیں۔ اللہ ہمارے سماج میں ایسی کتنی مظلوم عورتیں ہیں، ایسا غافل سست شوہر مل گیا، کمانے کے لیے جاتا نہیں ہے۔ ہماری بیچاری مظلوم خواتین کو اپنے پڑوس میں برتنیں مانج کر گھر کا خرچہ چلانا پڑتا، گھر چلاتی ہے اپنے سر سے، اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے عورتیں چلانی۔ غلط ہے یہ، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکا نہ کمائے اور لڑکی کمائے، لڑکی کمائے۔ لڑکی جب کمانے لگے گی نا، لڑکی جب کمانے لگے گی تو آپ اس سے عزت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توقع نہ رکھیے گا۔ معاف کیجیے، آپ اس کے غلام بن کر رہیں گے، آپ اس کے غلام بن کر رہیں گے۔ لڑکی اگر بڑی بڑی آفسوں کو جاتی ہے، مجھے نہیں کہتا ساری لڑکی، کچھ شریف لڑکیاں ہوتی ہیں کما کر بھی شوہر کے سامنے نپ کر چلتی ہیں، ورنہ لڑکی اگر کمائے گی تو پھر آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے میرا حق، میری اطاعت، میری فرما برداری، میرا احترام، نہیں 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 نہیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ اللہ نے کہا نا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد کو اللہ نے عورت پر جو قوامیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، دو ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دے رکھی ہے عورت پر، اور دوسرا یہ قوامیت، یہ فضیلت اس لیے کہ مرد بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ جب تک آپ خرچ کر رہے ہیں بیوی پر، آپ مرد ہیں اور آپ کے ماتحت رہے۔ جب وہ آپ پہ خرچ کرنے لگے تو پھر آپ، جیسے میں نے کہا نا، اطاعت و فرما برداری اور احترام کی امید نہ رکھیے، یہ توقع فضول ہے۔ اللہ کہ پھر بھی میں کہوں گا چند شریف بچیاں اس سے مستثنا ہو سکتی ہیں، کما کر بھی شوہر کے سامنے وہ دفتر چلتے۔ کئی صفتیں ہیں جو طرفین میں، جو رشتے زوجین کے لیے بہت نقصان دہ۔ من بے غصہ، ارے پاک کرو غصہ، اس کی ساری مسکراہٹیں فرینڈ سرکل کے لیے، دوستوں کے لیے۔ گھر میں داخل ہوگا تو چہرے ہی سے جو ہے نا ایسے پورا ٹینشن، پورا غصہ لے کے داخل ہو رہا ہے، بیوی بچے سے غصہ اتارنے کے لیے۔ اور غصہ بھی کیا، کھانے میں ایک کنکر نمک بڑھ گیا، طلاق کی دھمکی، ایک کنکر نمک کم ہو گیا، طلاق کی دھمکی۔ گھر میں داخل ہو تو بچے جا کے کونے میں دب کے بیٹھ جائے۔ ظالم ہے ایسا شوہر، ظالم جو صرف اپنے غصے کے تیور اپنے بیوی کو چمک دکھا دے۔ عورت کے اندر ایسی ایک صفت ہے احسان فراموش، احسان فراموش۔
پیارے نبی نے کہا میں نے جہنت میں تو زیادہ ہوتے دیکھی ہیں صحابیہ کس لیے اللہ نے ایک تو کہا تم سے اللہ بہت زیادہ لان تان کرتے ہو گاڑیاں لانت تمہاری زبان پہ بہت جلدی آ جاتی ہے اور دوسرا کہا وتکفرون العشیر شوہر کی بڑی ناشکری کرتے ہو اور بہت بڑی حقیقت شریعت نے بتائی پیارے نبی نے کہا ہماری بات عورتوں چلتا ہوں جو ناشکری کرتا کہا کہ شوہر سے اگر کبھی غلطی ہو جائے نا ایک دو بار وہ یوں ریاکشن دکھاتی ہے کہ میں نے تمہارے اندر زندگی میں کوئی خیر دیکھا ہی نہیں کوئی بھلائی دیکھی نہیں یہ دو غلطی پر شوہر کے ساری اچھائیوں کو بھول جاتی غلط ہے غلط تم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو شوہروں اور تم شوہروں کے احسان شناخت کرو بیوی ہو تبھی زندگی چلے گی اور اس میں بھی میرا وقت بہت ہو رہا یہ بڑا تلخ موضوع ہے تلخ ٹاپک ہے اور بہت سارے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں میں نے اپنے محدود وقت میں ہی اپنے اس موضوع پر کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام انڈیا بیوی تمام شوہروں کو تمام بیویوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو خاندان کی جو تھرڈ پرسن جو میں بولا جو زندگیوں سے کھیلتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو ہدایت سمجھنا نہیں بات اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اسلام نے جو فیملی لائف کا جو تصور پیش کیا اللہ ہماری فیملی لائف کو ہماری خاندانی زندگی کو اللہ ہم سب کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے اللہم آمین میں پھر سے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے اختتام پر اسی اعلان کو دہراتے ہوئے کہ مسجد ابراہیم کے لیے آپ سبھی بھائی اور آپ سبھی بہنیں اپنا آپ نے تو الحمدللہ تعاون دیا کہ جو لوگ ابھی دیے نہیں ہیں ہم قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی یہاں جمع ہونے اور نے جو قبول فرمائے اور یہ جو محنتی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان محنتوں کے مثبت اثرات سماج اور معاشرے میں ہم سب کو دکھائے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ